الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع اہل بیت نبوت کون ہیں، ان کے فضائل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں اچھی طرح پاک کرتے۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات بھی منسوب ہے کہ جس میں آپ کا غلام اکرمہ بھی شامل ہے کہ آپ بازار میں ندا دے رہے تھے کہ اس سے مراد صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے آپ کی بیویوں کے متعلق قرار دیا کیونکہ وہی آپ کے اصل سکونتی رہائش پذیر ہیں، اور آپ کے اہل بیت آپ کے نسب والے ہیں جن پر صدقہ بھی حرام ہے۔ حضرت امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان پر چادر ڈال کر ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ لوگ آل محمد ہیں، پس تو اپنی صلاۃ و برکات اہل محمد پر نازل فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی باقی بیٹیوں، اقارب اور ازواج کو بھی اکٹھا کیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، فرمایا بے شک تم بھی میری اہل بیت میں شامل ہو۔ مسلم نے زید بن ارقم سے روایت کیا کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان تمام روایات سے جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی، ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، یہ سب لوگ آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ بعض لوگ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو حضور کے اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہوں وہ حضور کی اہل بیت میں کیسے شامل نہ ہو۔ تو بڑے مفہوم میں ہم دیکھیں گے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کی ازواج، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ تمام لوگ اہل بیت میں ہے، لیکن مخصوص حضور علیہ السلام نے فضیلت کے لیے اپنی چادر مبارک کو جن نفوس قدسیہ پر ڈالا وہ صرف حضرت امام حسن، امام حسین، ان کی والدہ اور ان کے والد محترم تھے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، جب مجموعی طور پر آپ اہل بیت نبوت کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت، یعنی اللہ کی کتاب کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب آپ یہ بھی غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے ساتھ قرآن کو نتھی کر دیا کہ میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید کو فرمایا سمجھنے کے لیے میری آل کا سہارا لینا پڑے گا۔ میری آل وہ ہوگی جس سے قرآن جدا نہ ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، چند احادیث مبارکہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی آل کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک کی اہل بیت کتنے بلند پایا یہ لوگ ہیں۔ حضرت ابی سعید سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اولاد کے متعلق مجھے اذیت دے گا اس پر سخت عذاب الہی نازل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے اس سے لطف اندوز ہو، اسے میرے اہل بیت کے بارے میں میرا اچھا جانشین ہونا چاہیے، اور جو ان کے بارے میں میرا جانشین نہ ہو اس کی عمر کم کر دی جائے گی، اور قیامت کے روز میرے پاس روح سیاہ ہو کر آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبرانی میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے روز میں سب سے پہلے اپنی امت میں سے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر ایک اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر طبرانی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی امت میں سے جس سے شادی کروں اور جو میری امت میں سے مجھ سے شادی کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھانے کو دیتا ہے، اور میرے ساتھ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اہل بیت کے ساتھ احسان کرے گا میں اس کا بدلہ اسے قیامت میں عطا کروں گا۔ خطیب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا، جس نے دنیا میں عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا، جب وہ مجھے ملے گا میں اسے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ پھر ابن ماجہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میرے اہل بیت میں کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے محض اللہ اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے ماں اور باپ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کون؟ حضرت مولا علی، سیدہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا۔ پھر اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اولاد فاطمہ کے ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ جو ان کے باپ کی طرف سے ہے فنا ہونے والا ہے، بس میں ہی ان کا عصبہ ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی، بس اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی ذریت پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا قریش سے محبت رکھو کیونکہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں میری اہل بیت اور میرے صحابہ، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان سے رہنمائی، یعنی آپ اندازہ یوں کر سکتے ہیں کشتی میں بیٹھے گا اور ستاروں سے رہنمائی لے گا، منزل پر وہی پہنچے گا۔ ان تمام احادیث کا حاصل کیا ہے؟ ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی آل کو عطا کیا ہے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ کریم آقا علیہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آتی، مولا علی آتے، امام حسن آتے، امام حسین آتے، حضور انہیں یوں اپنی چادر میں چھپا لیتے اور پھر حضور دعا کرتے اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو ان کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں، یا اللہ جو ان سے راضی میں اس سے راضی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی آل کا کیا مقام ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام کو اپنی آل سے بہت پیار تھا۔ ایک اور مفہوم یہی ہے آیت مبارکہ کا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرمائیے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں نے تمہارے لیے جو جو کیا میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری آل سے وفا کرنا، میری آل سے وفا کرنا، میری آل سے وفا کرنا۔ بزرگوں اور دوستو، اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی آل سے وفا ہوگی تو پھر جنت عطا ہوگی۔ کبھی ذہن میں لائے کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الفاطمہ سیدۃ النساء فی العالمین والجنہ، کہ سیدہ فاطمہ کو حضور فرما رہے ہیں سلام اللہ علیہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن حسین کو فرما رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں ان سے عداوت ہو اور ہم سوچیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، امام حسین کے دشمنوں سے جفیاں ڈلیں، امام حسین کے دشمنوں کے نعرے لگے اور نعرے لگانے والے یہ سمجھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میرے آقا کا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ ہے، میرے آقا کے گھرانے سے وفا ہوگی۔ اور یہ حدیث جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو ان دونوں سے حضرت مولا کائنات سے سیدہ سے ان کی اولاد حضرت امام حسن سے امام حسین سے اشارہ دے کے حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں محمد اسے اپنے درجے پہ رکھوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ اولو العزم نبیوں کو اس مقام کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو یوں اوپر کر کے دیکھنا پڑے گا، اس بلندی پہ جانے کائنات جلوہ گر ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں جہاں میں جلوہ گر ہوں گا وہاں ان سے محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ رکھوں گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو ہمیں نبی علیہ السلام کی آل سے وفا کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے وفا کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار فرمائے گا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔